آ جائیں اسٹیج پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتظار کی گھڑیاں ختم. بس بیٹا بس کرو بس کرو. وزیر حکومت آزاد ریاست جموں کشمیر پنڈال میں پہنچ چکی ہیں. آپ سب کا شکریہ. چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری چودھری نعیم حسین صاحب اسٹیج پر. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں قاری منور حسین نشائی صاحب سے. ماسا کے دعائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں نعت رسول مقبول کے لیے الیاس اتاری صاحب سے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جسے مل گیا کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا. مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، مدینے میں جس کو
ٹھکانہ ملا ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے یار کا آستانہ ملا ہے جسے مل گئی کملی والے وہ جنت نہیں ہے تو پھر ماشاءاللہ جزاک اللہ چودھری منیر حسین سیٹھی صدر مرکزی انجمن تاجرہ چکسواری اسٹیج پر آ جائیں اس کے بعد حاجی تاثر حسین ڈپٹی میئر میونسپل کمیٹی چکسواری وہ اسٹیج پر آ رہے ہیں میں اب اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں منیر حسین سیٹھی انجمن تاجرہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں احمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس پرمسرت موقع پر سب سے پہلے میں دل کی تھاگرائیوں سے محترمہ ہمارے قابل احترام نبیلہ یوسف صاحبہ کو وزارت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص میرے عزیز حبیب اللہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام ان کی فیملی ان کے احباب کو دل کی تھاگرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے محترم بزرگ ہمارے دوست انجمن تاجرہ مرکزی کے جنرل سیکرٹری حاجی اورنگزیب صاحب آج اس مسرت موقع پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ ان کی محنت کا نتیجہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں بے شک میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عہدے پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی ہمت عطا فرمائے آمین اور جو عہدہ انہیں ملا ہے جو ان کے اعزاز میں یہ وزارت آئی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر یہ اپنا کام کریں گے اور ایک بار پھر میں آپ سب کو دل کی تھاگرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی تاثر حسین چودھری وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی چکسواری بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام محترمہ نبیلہ یوسف صاحبہ وزیر حکومت ریاست جموں و کشمیر میزبان محفل چودھری ذوالفقار الیاس صاحب اسٹیج پر تشریف فرما جناب حاجی طارق حسین صاحب جناب عبد الرحمان ایڈوکیٹ صاحب جناب یاسر ممتاز صاحب جناب چودھری نعیم حسین روپیال صاحب چیئرمین مسلم کمیٹی چکسواری جناب محمد بشیر پرواز صاحب پنڈال میں جناب راجہ گلفراز صاحب پنڈال میں انتہائی قابل احترام نگیال چک برنالہ پٹیاں اور چکسواری کی
बनतमादी, जो भी दाएं बाएं से लोग हैं, सारे के सारे सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये कोई छोटा काम नहीं है। हमें याद है कि जब आपने इस छोटे से गांव से सियासत का आगाज किया, और मैं बिलाशुबा आज अगर हाजी औरंगजेब साहब मरहूम को खराज अकीदत ना पेश करूं तो बात पूरी नहीं होती। ये हाजी साहब की सोच थी, उनका साथ था, उनकी रहनुमाई थी कि आपने इस सियासत के मुश्किल के लिए मुश्किल फैसला किया, और आज अल्लाह ताला आपको MLA, फिर मशीर, और आज वजीर हुकूमत के मनसब पर फायज किया। मैं एक फिर जनाब हाजी साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ। आज अगर वो जिंदा होते, उनसे बढ़कर किसी को भी खुशी ना हो, लेकिन इससे बढ़कर आप ना सिर्फ नग्याल, बरनाला, पटिया व मुगला, चक, नग्याल, ससराल, बनतमाली या चकसवारी के लिए नहीं, बल्कि हल्का नंबर 2 के लिए आप एक मिसाल हैं कि इस दफा अल्लाह ताला ने हल्का नंबर 2 पर यह करम किया कि एक की बजाय 2 वजीर हमारे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो छोटी मोटी हमारे यहाँ मसाइल की वजह से कुछ कमियां कोताहियां थी, वो आप बेहतर हल कर सकेंगी, और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मजीद आगे बढ़ने की तौफीक और हौसला अता फरमाए। जनाब, मैं अब्दुल्ला साहब को अगर खराज अकीदत पेश ना करूँ, खराज तहसीन पेश ना करूँ, तो ये भी कमी है कि वो हर वक्त आपके शाना बशाना रहे। इसमें बड़ा मुश्किल होता है। माल सियासतदान तो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन आपके लिए उन्होंने वक्त भी दिया और हर वक्त कोशिश की, कभी मुजफ्फराबाद, कभी कलंदरी, कभी कहीं। मैं उनकी काविशों को भी सलाम पेश करता हूँ। वमा अलैना। इस खूबसूरत तकरीब में चकसवारी प्रेस क्लब और आज़ाद प्रेस क्लब के अहदेदारान व अरकान तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी आए हुए हैं, यहाँ पे यूट्यूबर सबज शराज साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब की सदारत चौधरी जुल्फ़कार निगाल कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी के काउंसलर्स, तमाम काउंसलर्स का शुक्रिया, और दीगर जितने भी दोस्त यहाँ पे इस तकरीब में आए, उन सब का शुक्रिया अदा। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ चौधरी मोहम्मद बशीर परवाज, चेयरमैन यूनियन काउंसिल पनियार। नहमदु व नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो मैं जनाब अब वज़ीर हुकूमत मोहतरमा मेरी बेटी नबीला अयूब साहब को बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उनके मेरा शागिर्द और बेटों जैसे हबीबुल्लाह साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, बल्कि इनकी तमाम फैमिली के लिए और हमारे इस हल्का नंबर 2 के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। वैसे भी इस हल्के में 2 MLA तो अरसा दराज से रहे, लेकिन ये पहला मौका है कि इस हल्के में अब 2 वजीर हुकूमत भी मौजूद हैं। ये एक बड़ा एजाज़ है जो मेरे ख्याल में इसी हल्के को नसीब हुआ है। मोहतरमा, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, और आप मजीद इसी तरह तरक्की करती रहें, और इलाके के और पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए एक मॉडल, उनके रोल मॉडल का नमूना पेश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ चौधरी नईम हुसैन रफियाल, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले वज़ीर हुकूमत बाजी नबीला अयूब साहबा को, इनकी पूरी फैमिली को, और हबीब साहब अलियान नग्याल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक हमारे लिए अलियान चकसवारी के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे हल्के में 2 वज़रा जो है वो मौजूद हैं, और हमें पूरा यकीन है
کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں قاسم صاحب اور باجی یہ دونوں قومی اسمبلی میں ہماری بھرپور نمائندگی کریں گے اور جو بھی مسائل ہیں وہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں تمام دوستوں کا، تمام احباب کو، الیان نگیال کو مبارکباد، وہ اس کے ساتھ اجازت ہوں۔ وسلام۔ سلام۔ اس تقریب میں راجہ گلفراز خان صاحب، حاجی طالب صاحب، حاجی ظفر اقبال، عبدالرشید پٹی، مرزا افتخار جرار، آفتاب حسین شاہ، قاضی عبدالقدیر، حاجی آفتاب، ظفر پٹی، حاجی امجد حسین۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں یاسر ممتاز چودھری صاحب کو، صدر پاکستان پیپل پارٹی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کی تقریب کی مہمان خصوصی میری بڑی بہن میڈم نبیلہ ایوب صاحبہ، جو وزیر حکومت بن کر آج اپنے آبائی گاؤں تشریف لائی، میں انہیں اسٹیج کی وسعت جہاں پر مبارکباد انہیں دوں گا، وہاں حبیب صاحب کو اور ان کی پوری فیملی کو مبارکباد، اور الیان نگیال اور اس کے جتنے ایریا مضافات کے ایریا کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، بلکہ جتنے بھی چکسواری کے لوگ ہیں حلقہ نمبر 2 کے تمام کو مبارک۔ یہ حکومتیں جہاں پر لوگوں کو عزتیں بخشتی ہیں، وہیں پر جب انسان کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو اس ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کی امیدیں، لوگوں کی توقعات بھی اس شخصیت کے ساتھ، اس منصب کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ پہلے کچھ عرصہ آزاد کشمیر کے اندر یہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، اس میں ایک پرائم منسٹر، پھر دوسرا پرائم منسٹر، پھر ایک جو مشترکہ حکومت بنی جس کے وزیر اعظم انوار صاحب رہے، اس میں ہم اس حلقہ کی نمائندگی قاسم مجید صاحب کی شکل میں اور نبیلہ ایوب صاحبہ کی شکل میں ہمیں ملی۔ اس میں میں ضرور کہوں گا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے جو ہمیں حکومت میں شیئر ملا، وہ شیئر اس طرح کا نہیں تھا کیونکہ وہ ہماری مکمل پارٹی کی حکومت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں بڑے وثوق کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ ضرور بات کروں گا کہ اس حلقہ کے اندر حلقہ باد سے لے کر پلاٹ تک کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام شروع نہ ہوا ہو اور کوئی ایسا پروجیکٹ جس میں وہاں پر وہ نظر نہ آئے، چاہے وہ سرکار کے حوالے سے ہو، چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، چاہے صحت کے حوالے سے ہو۔ وہ صحت کا سب سے بڑا جو ہماری ضرورت تھی وہ اسپتال تھا، جسے یہ پچھلے دنوں اس پر بھی اس کا ٹینڈر، اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جو تھوڑا سا ہمیں عرصہ ملا، اس میں ہمارے جو یہاں کے نمائندہ ہیں قاسم مجید صاحب اور نبیلہ ایوب صاحبہ، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اندر اپنے لوگوں کو سہولیات مہیا کریں، اور کیونکہ اب جو حکومت بنی ہے وہ خالصاً پیپلز پارٹی کی، یہ اور بات ہے کہ ٹائم مختصر ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں اپنے ان نمائندوں پر پورا اعتماد ہے۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا جو علاقے کے ساتھ وابستگی اور مسائل کے حوالے سے جو ان کو آشنائی ہے، انشاءاللہ آپ کو اگلے 3, 4, 5, 6 ماہ اور بہتری نظر آئے گی۔ میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ اللہ نے جو میڈم آپ کو منصب دیا ہے، یہ جہاں پر جو کشمیر کاس سے اور جو باقی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، وہاں سب سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ حلقہ کے اندر یہ پروان صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمیں 2 یہاں پر وزارتیں ملی،
بلکہ اس حلقہ کا ایک اور اعزاز بھی ہے کہ چاہے وہ پی ڈی آئی کے تھے، اقبال صاحب بھی اسی حلقہ سے تعلق رکھتے تھے. ہمارے حلقہ میں ایک ٹائم میں 3 MLA بنے تو یہ بڑی بات ہے. یہ اس علاقے پر خصوصی ہماری خوش قسمتی ہے. اس سے پہلے پیر صاحب بھی ہمارے اس حلقہ میں رہے. تو میں اس توقع کے ساتھ کہ ہمارے حلقہ کے اندر جہاں پہلے جس طرح تعمیر و ترقی کے کام ہو رہے تھے، انشاءاللہ اس میں بہتری بھی آئے گی اور تیزی بھی آئے گی. اور اس اسٹیج کی وساطت سے، کیونکہ آج ہمارے حاجی رحیم زیب صاحب جو میرے انکل ہیں، وہ آج اس پروگرام میں اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا، وہ دنیا سے چل بسے. ان کا خالصاً ان کا ایک رول ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ٹھیکیدار رزاق صاحب جو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزرگوں کی کوششیں تھی، ان کی رہنمائی تھی. انہوں نے میڈم کو ہر جگہ پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اچھے باپ کی بیٹی ہیں، اور آپ کو جو یہاں پر جس رشتے میں حبیب صاحب جو آپ کی سر پر ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے. اللہ آپ کو مزید لوگوں کے لیے بہتر کام کرنے کا حوصلہ اور طاقت دے. انہی الفاظ سے میں اجازت چاہوں گا. بس اس خوبصورت تقریب میں کونسلر احسن محمود پنیام، کونسلر ساجد محمود نظامی، کونسلر زبیر ایڈوکیٹ وقاص صدیق، کونسلر حمزہ رزاق، رجب جاوید، ماسٹر جاوید لدر، چودھری مشتاق، حاجی اعظم الیاس پٹی، جاوید پٹی. اب میں تقریب میں عبد الرحمان ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اپنے خیالات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پورے آزاد کشمیر میں اور بالخصوص ہمارے حلقے میں، ہمارے ضلع میں محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ جو کہ واحد فیمیل منسٹر ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے لیے باعث مسرت ہے. بے شک. آج جس طرح یہاں نعیم صاحب نے چیئرمین میونسپل کمیٹی، ہمارے ضلعی صدر یاسر ممتاز صاحب اور دیگر لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج حاجی صاحب کی جو کمی ہے وہ تمام لوگوں نے اشد سے اس کی ضرورت محسوس کی ہے. بالکل ٹھیک میرے قبل عزیز جو لوگوں نے تقریر کی ہے، یاسر صاحب نے تقریر کی ہے کہ محترمہ کا MLA بننا، ایڈوائزر بننا، منسٹر بننا، میں سمجھتا ہوں کہ حاجی اورنگزیب صاحب کی انہوں نے محنت تھا. بے شک. اللہ تعالیٰ نے محترمہ کو صلاحیت دی، اور یہ ایک کینہ اس قسم کی سیاسی کارکن ہے. پیپلز پارٹی میں ان کا ایک مقام ہے، اور یہ آزاد کشمیر کی جو خواتین ونگ کی صدر ہیں، اس لحاظ سے بھی پارٹی نے ان کی خدمات کے عوض ان کو منسٹر بنایا. اور میں سمجھتا ہوں جو منسٹری ان کو دی گئی ہے وہی آزاد کشمیر کی اصل جو ہے سیاست اس کا محور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب محترمہ نبیلہ ایوب صاحبہ کی بھی لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ اس کاز کو لے کر آگے کیسے چلتی ہیں، کیونکہ کشمیر ہی ایسا ایک کاز ہے جس کو مقامی طور پر آزاد کشمیر کے طور پر اور انٹرنیشنلی ذرائع ملتی ہے، اور یہی ہمارا بیس کیمپ ہے، اور اس کا مقصد آزادی کشمیر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب محترمہ کو تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ اس کشمیر کے مسئلے کو بھی اجاگر کرنے میں اپنی صلاحیتوں کا لوا منوانا پڑے گا. میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف آئے. انہی الفاظ کے ساتھ بہت خوب.
اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں راجہ عبدالعزیز صاحب، سابق چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی حلقہ چکسواری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل، مہمان خصوصی وزیر حکومت جموں و کشمیر محترم نبیلہ ایوب صاحبہ، جناب چیئرمین نعیم صاحب، سابق ایڈمنسٹریٹر راجہ گلفراز صاحب، عبدالرحمان ایڈوکیٹ صاحب، منیر سیٹھی صاحب، بشیر پرواز صاحب، نہایت قابل احترام میرے دوستوں، بزرگوں، صحافی حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمارے لیے بالخصوص حلقہ نمبر 2 کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے حلقہ نمبر 2 میں جناب محترمہ نبیلہ صاحب وزیر حکومت اور چودھری قاسم مجید صاحب وزیر حکومت، میں پاکستان کی مرکزی قیادت پیپل پارٹی کا بے حد مشکور ہوں اور آزاد کشمیر کے بھی مرکزی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے حلقے میں 2 آدمیوں کی نمائندگی کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دونوں وزراء کرام جو ہیں حکومت اور مرکزی قیادت کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ آج ہمیں سب سے زیادہ جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ حاجی اورنگزیب صاحب کی ہے۔ شاہ حاجی صاحب کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ محترم کے لیے وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے اور ان کی نمائندگی ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے۔ آج ان کی کمی شدت سے پورا چکسواری محسوس کر رہا ہے۔ میں پھر آخر میں محترم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اہلیان چکسواری کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں چودھری حبیب اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور زبیر صاحب کو آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، منسٹر صاحبہ اور اسٹیج پہ جتنے بیٹھے ہوئے دوست احباب، ساتھی اور بزرگ ہیں، سب کو میں اپنے دل کے تھا گریوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دھرتی کی ہماری سسٹر، ہماری بہن جو ہے منسٹر بنی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ میں ایک غیر سیاسی بندہ ہوں، محبت میں، اخلاق میں یہاں پہ تشریف لایا ہوں، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں چودھری حبیب اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور عوام علاقہ کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی اور آخرت کی ساتھی منسٹر صاحبہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز انتہائی معززین علاقہ اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگ دوست بھائی اور ہم سے محبت کرنے والے، میں آپ سب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس عزت سے آج ہمیں نوازا ہے، اس میں آپ سب لوگوں کی خلوص محنت اور دعائیں شامل ہیں۔ اکیلا انسان کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اس کے محبت کرنے والے، اس کو چاہنے والے، اس کا ساتھ دینے والے چند لوگ نہ۔ میں آپ سب کا دوبارہ مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، بہت بہت شکریہ۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کشمیر کی بیٹی، کشمیر کی فخر، پیپل پارٹی کا فخر، وزیر کشمیر خاص محترمہ نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ صاحبہ کو۔
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिला है खिला रहे सदा, यहाँ से खज़ां को गुजरने की मजाल न हो। काबिल सादत राम मेरे अंकल जिन्होंने आज हाजी साहब का फरीजा बखूबी सर अंजाम दिया, सदर तकरीब जनाब चौधरी जुल्फ़िकार साहब, काबिल सादत राम सेक्रेटरी जनरल डिवीजन मीरपुर मेरे बड़े भाई चौधरी अब्दुल रहमान साहब, काबिल सादत राम मेरे छोटे भाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मीरपुर यासर मुमताज साहब, काबिल सादत राम मेरे छोटे भाई चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी नईम रुपयाल साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम डायरेक्ट शायद मेरे उस्ताद नहीं है लेकिन मेरा एक उनके साथ रूहानी तल्लक जरूर मौजूद है, मोहतरम बशीर परवाज साहब, काबिल सादत राम हाजी साहब के चाहने वाले मेरे लिए इंतहाई अजीम हस्ती राजा अजीज साहब, काबिल सादत राम मुनीर सेठी साहब, काबिल सादत राम राजा गुलफराज साहब, जनाब भट्टी साहब, स्टेज पे पंडाल में तशरीफ फरमा मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मेरे लिए हमेशा दस्ते शफकत मेरे सर पे रखने वाले मेरे अंकल, मेरे लिए बाप का दर्जा रखने वाले हाजी जफर साहब, और मैं किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं, मेरे वालिद साहब के चाहने वाले हाजी तालब साहब, मेरा छोटा भाई जान से अजीज भाई अमीनुल्लाह चौधरी साहब, जनाब स्टेज सेक्रेटरी साकिब जफर साहब, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया। माशाअल्लाह। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने को चेयरमैन नासिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन दोनों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन को जारी और सारी रखने के लिए हमेशा मेरे सर पे दस्ते शफकत रखा। मैं अपनी कायद मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतमाद का इज़हार किया। मैं आज़ाद कश्मीर की जुमला क़यादत का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आगे बढ़ने में मुझे हौसला मुहैया किया। और आज कम हौसला नहीं हूँ लेकिन कभी कभी हिम्मत हारती उस वक़्त हूँ जब जिन अजीज हस्तियों ने वो ख्वाब देखा है जिसको पाया तकमील तक मैंने बचाया, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं। मेरे वालिद ने सियासत की पुरखार वादियों में मुझे डाला, लेक्चररशिप छुड़ा के मोहतरमा के विजन को लेके उन्होंने मुझे इस मैदान में डाला, लेकिन इसको पाया तकमील तक पहुंचाया हाजी औरंगजेब साहब ने। मैं उनको आज खराज अकीदत पेश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों हस्तियां मुझे देख रही हैं और इसी तरह उनकी सरपरस्ती में मैं आगे बढ़ती रहूंगी। मेरे यहाँ तक पहुँचाने में आप वाले चकसवारी आपका बहुत बड़ा किरदार है। आपकी मेहनत, आपकी दवाएं, आपकी हौसला अफजाई, आपकी इस्तकामत, आपकी मैं जो मुझे आगे बढ़ने के मौके फराहम किए आपने। चौधरी अब्दुल मजीद साहब को भी आज याद
کرتی ہوں. میرا دل تھا کہ میں ان سے مل کے نکلوں، لیکن وہ شاید لیٹ اٹھتے ہیں، اس وجہ سے میں ان سے مل کے نہیں آئی. کہ جب میں آئی تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے مجھے آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا، اور میں اور قاسم مجید اکٹھے ایک ساتھ اس حلقے میں آتے. ہمارا 4 دن بعد کا پروگرام تھا، لیکن میں صرف اس لیے آگے پہلے آئی کہ میرا دل تھا کہ میں اپنے کسی بھی خطاب سے پہلے میں حاجی صاحب کی قبر پہ جاؤں، وہاں پہ حاضری دوں اور پھر آگے بڑھوں. اس لیے میں نے ان سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے جانا چاہتی ہوں. میرے عزیز و اقارب، میرے لوگ، میرے لیے ہمیشہ دیوار بن کے کھڑے رہنے والے، میرے ساتھ میرا سایہ بن کے کھڑے رہنے والے، ہمیشہ، چونکہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ سارے لوگ میرپور کی طرف آئے، میں جانا چاہتی ہوں تو مجھے اجازت ہے، لہذا میں آپ کے پاس آئی. باقی کشمیر گاز ہماری اولین ترجیح ہے، اور میں شکر گزار ہوں قیادت کی کہ اتنی بھاری ذمہ داری انہوں نے میرے کندھوں پر ڈالی، اور ایک اہم فریضہ کشمیر جو ہمارے رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے، اس کی ذمہ داری مجھے دی. میں اپنی قیادت کی اس لیے مشکور ہوں کہ کشمیر، دیکھیں انہوں نے کہا کہ پنچھ والوں نے ہمیشہ قربانیاں دی، اس لیے ہم آپ کو قیادت یہ ذمہ داری دیتے ہیں. لیکن پورے کشمیر جو ہے وہ آج اس کو ضرورت ہے، کشمیر کے گھٹن زدہ ماحول کو ضرورت ہے. ہمیں علاقے پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے، اور ہمیں آزاد کشمیر کے عوام کو اس گھٹن زدہ ماحول سے نکالنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا. یہ اقتدار جو ہم نے 6 مہینوں کا لیا ہے، یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم اسے چیلنج سمجھ کے قبول کریں گے. اور مسئلہ کشمیر کو جب تک وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہوتا، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. اور آج کے پلیٹ فارم سے میں انڈیا کو یہ باور کرانا چاہتی ہوں کہ دبا سکو تو صدا دباؤ، بجھا سکو تو دیا بجھاؤ. صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی، اور انشاءاللہ کشمیریوں کی سحر ضرور ہوگی انشاءاللہ. میں اپنی تمام خواتین جو نیچے بیٹھی ہیں ان کی بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے آج 18 سال میری شادی کو ہو گئے، مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی اجنبی علاقے میں ہوں. میں پہلے دن سے ہی حاجی اورنگزیب صاحب کی بیٹی بن کر آئی، اور حاجی اورنگزیب صاحب کی بیٹی بننے کے ساتھ ساتھ میں حاجی ظفر، حاجی ذوالفقار اور تمام لوگوں کی، ماماؤں کی، بہنوں کی صداؤں کے ساتھ یہاں پہنچی. اور یہ سب آج مجھے جو ملا وہ ان کی دعاؤں کی اور ان کی محنت کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی بدولت میں نے حاصل کیا. اور میں یہ تمام خواتین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اگر ترقی کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو اگر وہ محنت کرے، مستقل مزاجی سے چلے، اگر معاشرے کے اندر اپنا کردار بنا کے چلے تو معاشرہ انہیں وہ مقام ضرور دیتا ہے جس کی وہ ڈیزرو کرتی ہے. میں یہاں آنے والے تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا، اور میرے جو کہ آپ جرنلسٹ جو بھائی ہیں وہ بھی میرے بھائیوں کی طرح ہے. میرا آپ قبیلہ ہے، میری آپ طاقت ہے، میرا آپ بین ہے، تو آپ معاشرے کا چوتھا ستون ہے. مجھے آپ سے بھی ہمیشہ یہ توقع رہی، اور آپ ہمیشہ اپنی توقع پہ بھی پورا اترے. آپ نے جو مان دیا، آپ نے جو سامان دیا، اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گی. اور عوام اور قیادت جب مل کے چلتے ہیں تو اس ملک کی ترقی، اس ملک کی تعمیر، اس ملک کی جو معاشی ترقی ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر، سب جو ہے وہ خود چینج ہونے لگتی ہے. اور میں آخر میں یہ کہتی ہوں کہ زندگی دریا ہے ایک بہتا ہوا، روکنے سے جو کبھی
रुकता नहीं और हिम्मत हो अगर इंसान में, मुश्किलों के सामने झुकता नहीं। और अल्लाह पाक आपकी दुआओं के साए में इसी तरह मुझे फलने फूलने का मौका दे और इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के विजन को लेके, अपने जो है इस माशरे की तरक्की के विजन को लेके मैं आगे चल सकूं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। आखिर में अब हाजी औरंगजेब साहब, हाजी चौधरी मोहम्मद सरवर मरहूम, लाला अब्दुल रज़ाक मरहूम और हाजी सादक मरहूम और अहलियान निगाह के जितने फौतशुदगान हैं उनके लिए दुआ कराई जाएगी। मैं कारी मुनव्वर हुसैन साहब से मुतमिस हूँ कि वो आएँ और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ। माशाल्लाह। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना अशफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह पाक जिन घरों में के नाम लिए गए हैं सबकी या अल्लाह पाक बख्शिश फरमा, सबकी कब्र की मंजिल आसान फरमा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमा। हाज़रीन मजलिस जितने आबादात सुन्नत रुखसत हो गए या अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, उन्हें इस टाइम खाना खाने के बंदे सारे, अल्लाह पाक सब खुश रखा है। आमीन सुम्मा आमीन। खाई जाओ जनाब, खाई जाओ। माशाल्लाह नाज़रीन, किसी तादाद के बंदे ऐसा इस टाइम रोटी खाए रहे हैं। अल्लाह पाक सब खुश रखा है। आमीन सुम्मा आमीन। अगर नाज़रीन कोई वीडियो दसने चाहिए, कोई गलती मदद करना, मजीद अगे भी जुस्सा इंशाल्लाह वो भी दसा। जज़ाकल्लाह खैर। इस कलम में राज नयारे, इस कलम में राज नयारे, इस डूबते बेड़े तारे, सानू दसिया मदीने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला